اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد 22 جمادی الثانی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اور یہ غور کرنے والے لفظ ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں قائد اور لیڈر ہوتے ہیں، جن کا درجہ ہمیشہ امامت کا رہتا ہے، جو لوگ دنیا کے اندر ہمیشہ مقتدا اور پیشوا کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اور دو قسم کی دنیا کے اندر قیادتیں ہوتی ہیں۔ ایک قیادت ہوتی ہے سیاسی، انقلابی، ملی، قومی، ایک قیادت ہوتی ہے روحانی، ایک قیادت ہوتی ہے فکری، ایک قیادت ہوتی ہے اس طرح کی کہ بندہ کچھ کر جائے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں تو ان کی تربیت ہوتی رہے، وہ یقین کامل کی دولت بانٹتا رہے، اس کو دیکھنے والے، پڑھنے والے، سننے والے جب بھی اس کے قریب جائیں ان کے اندر کو ذوق کی بیدار ہو، جب بھی اس کو سنیں، اس کو دیکھیں تو ان کی طبیعت میں کوئی نیا نکھار ہی پیدا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا عجیب رنگ ہے کہ اگر ملی، قومی، عالمی قیادت والے ان کے پیچھے چلیں گے تو انہیں بھی بڑی خیرات ملے گی۔ وہ دلیر لیڈر، وہ دلیر رہنما کہ جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں تک اعلان کر دیا کہ بھئی یہ کام میں ضرور کروں گا، چاہے میں مدینہ شریف میں اکیلا رہ جاؤں مدینہ منورہ میں، اور جنگل کے درندے آ کے میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، تو پھر بھی قیادت چونکہ میرے ذمے ہے تو میں سب کچھ قربان کر کے بھی دین متین کا تحفظ کروں گا۔ یہ ہے ان کی وہ قیادت جس کے پیچھے پھر لوگ چلے۔ لیکن ایک تو یہ تاریخ ہے کہ ایک مضبوط اعصاب والے قائد، اور ایک تاریخ یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا میں وفادار کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو عاشق کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ فنا ہے اپنے محبوب کی محبت میں، بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ ان سے بڑھ کے ادب والا کوئی نہیں۔ لیکن تاریخ لکھنے والے اور قوموں کے حالات قلم بند کرنے والے اور لوگوں کو ادب کا، عشق کا، وفا کا پیغام دینے والے جب بھی قلم اٹھاتے ہیں اور وفا کی وہ حد تک جانے لگتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ وفا بھی ختم ہے، ادب بھی ختم ہے، عشق بھی ختم ہے۔ کوئی دنیا کی تاریخ جس میں ادب لکھا جائے گا وہ محتاج رہے گی کہ اسے خیرات صرف حضرت صدیق اکبر کے دروازے سے ملے گی۔ وفاداری ہو، ادب ہو، عشق ہو، جانثاری ہو۔ یہ لوگ بڑا کچھ دیکھ داکھ کے چلتے ہیں، لیکن اقبال جیسے لوگ کہنے لگے جس بندے نے ختم کر دی ہے بات، ختم بس کر دی کہ اس سے آگے ہماری کائنات ختم ہو جاتی ہے، بس وہ جناب صدیق اکبر کی ذات۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری دنیا شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے اور ختم بھی مدینے والے محبوب کے قدموں میں۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، ختم ہو گئی بات۔ تو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کے احوال کو جاننا، ادب والے لوگوں کے لیے، عشق والے لوگوں کے لیے، اتباع والے لوگوں کے لیے، سید عالم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ وہ جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی۔ یہ ضروری کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا۔ آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی، اسلامی، روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے، جو تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیاںا بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے، تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور راز ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے،
ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا، اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں، تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا، تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں، ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، فرمایا یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا، پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا، رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں، ابتدا میں، بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا، آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے، اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی، قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے۔ تو رب فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے۔ میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے، اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد
जो परवाना दीवाना वार हमें नज़र आते हैं, उनका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर की रज़ा को पा लेना, हुजूर क्या चाहते हैं उस चाहत के मुताबिक कोशिश करना। जिसने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अदावत रखी, उसके साथ अदावत रखना, उसे अपना दुश्मन जानना। जिसके साथ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का रिश्ता हो गया, जो हुजूर का वफ़ादार हो गया, उसके साथ दस्ते शफ़क़त फेरना, उससे प्यार करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा नरमी करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। उसके साथ मोहब्बत करना, उसके साथ प्यार करना, अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी को, अपने वजूद को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी औलाद को, अपने ताल्लुक़ को, सबको पीछे रख के सबसे आगे अपने महबूब की ज़ात को रखना। ये कमाल सिर्फ हज़रत सिद्दीक़ अकबर ही को हासिल है। लोग अमल करते हैं पर मज़ेदार नहीं करते, चल पड़ते हैं पर पूरा नहीं चलते, रिश्ता बनाते हैं पर सोचते हैं कि इतना ही काफ़ी है, इतनी ज़्यादा वफ़ा और इतनी ज़्यादा पीछे चलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए, फिर वो रिश्ते निभाए, फिर उन्होंने हुजूर की उस ग़ुलामी को निभा के दिखाया। कलमा पढ़ा। हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, अबू बकर ने दोस्ती लगाई थी मक्के में और जवान कराई बदर व उहद खंदक में, और फरमाते हैं साथ निभाई है कब्र में भी। पानी परना सुहेलियां ते रंगा रंग कड़े, ओ भाई असी ते भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। और बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ, अगर उन्होंने कभी मशवरा भी दिया ना, एक जंग के मौके पे हुजूर ने मशवरा मांगा तो अर्ज़ की हुजूर आप जैसे हुक्म करेंगे हम वैसे ही हाज़िर हैं। अगर कभी मशवरा मांगा भी तो उन्होंने बड़ा मोहतात हो के, बड़े एहतियात से, कोई ज़्यादा राय नहीं, इसलिए कि जिससे पर एतमाद ज़्यादा होता है उसकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती, जिससे मोहब्बत ज़्यादा की जाती है उसकी ड्यूटी भी ज़्यादा होती। सब सैयां रल पानी नू चलियां, कोई कोई मुड़ सी भर के, ते जिन्हां ने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के। उन्हें पता था मुझ पर एतमाद ज़्यादा है, तो उनकी जिम्मेदारियां, उसका उन्हें एहसास, वो हर जगह। यार बात को समझो ना, अगर मदीने में कुछ जनाजा है तो अबू बकर सिद्दीक़ उसमें भी पहले नज़र आते हैं। अगर मरीज़ की इयादत करनी है तो सिद्दीक़ अकबर उसमें भी पहले नज़र आते हैं। अगर किसी जगह किसी गरीब की, मिस्कीन की खिदमत करनी है तो सिद्दीक़ अकबर वहाँ भी पहले नज़र आते हैं। और मेरे मदीने वाले महबूब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो साफ में भी पहले नज़र आते हैं। उन्हें पता था कि जिन्होंने भर के सिर ते चाया और कदम रखन डर डर के, बड़ी ड्यूटी की, बड़ी ड्यूटी, आखिर दिन तक ड्यूटी की और खोल के की। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद भी हुजूर के दीन से, हुजूर की औलाद से, हुजूर के सहाबा से, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन से उन्होंने वफादारी वाली ड्यूटी की। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब नूर वाले कफन में लोग तदफीन के लिए उठा रहे थे और जब उनकी उस वसीयत पर अमल किया जा रहा था कि मुझे ना फ़ौरन ना मेरी कब्र खोदना हुजूर के साथ, पहले पूछ लेना, पहले गवाही ले लेना, पहले ओ लै सजना असां तोड़ नहीं पाई, असां जान दिती राह तेरे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी ज़िंदगी वफ़ादारी वाली गुजारी। दुआ करें हमने भी जहाँ लगाई है ना हमारी निभ जाए, हमारा ना किसी जगह कोई ऐसा मामला ना बन जाए, हम ना निभाने के काबिल हो जाएं, कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसमें मामला तकलीफ़ वाला हो, हम न तय कर जाएं। बड़ी बड़ी आंधियाँ आती हैं, बड़े बड़े तूफ़ान उठते हैं, बड़े बड़े धूप छाँव के मामलात होते हैं। दुआ करो कि जहाँ जहाँ हम पर एतमाद किया जाता है, प्यार किया जाता है, हम उसे निभा सकें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस ग़ुलाम ने ड्यूटी इस तरतीब से दी कि मिशकात में हदीस है, ज़रा अंदाज देखिएगा इस रवायत का, उनकी नेकियां किस तरह गिनी जाएं। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत शुरू कहाँ से की जाए, उस अज़मत के लिए उन्वान कहाँ बांधा जाए,
ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا تذکرہ چھیڑا جائے اور ان کی وفا کا ذکر کیا جائے، ان کی اتباع کا ذکر کیا جائے، ان کی غلامی کا ذکر کیا جائے، ان کے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ذکر کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے؟ میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یار، یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی. یعنی اماں جب لاڈ سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے نا، گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا، میرا پتر بڑا بیبا ہے، وہ گھر میں لاڈ سے بات کرتی ہے. جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس موقع پر لاڈ کی باتیں نہیں ہوتی، اس موقع پر بڑی میٹھی، بڑی شستہ، بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، بڑی معروف بات ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ کافروں کی طرف سے جب آئے انہوں نے للکارا انہوں نے، تو حضرت صدیق اکبر نے نا جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں. تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے. حضور وہ للکار رہے ہیں، اس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر، تو کہا حضور میں نے جانا ہے ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں. فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے. حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں، تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، تیری ابھی بڑی ضرورت ہے. فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے. اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں نا، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے. فرمایا ابو بکر تو میرے لیے اسی طرح ہی ہے، گویا میں تیری صورت میں ہی تو دنیا کو دیکھتا ہوں. تو عشق میں، پیار میں، وارفتگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز انہیں عطا فرمایا وہ ہمیں سکھا گئے کہ حضور کی محبت میں جینا کیسا ہے، اس محبت کو نبھانا کیسے ہے، اور اس کے اندر تا دم آخری کس طرح کر کے وقت گزارنا ہے. بس شرط یہ ہے کہ سیکھیں، ان سے سیکھیں. جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا کہ وہ کیا ہیں، وہ دیندار ہیں کہ دنیا دار ہیں، وہ شہری تو ہو کے جینا چاہتے ہیں کہ دیہات کے کلچر میں بسنا چاہتے ہیں، وہ طریقت کے راہ کے مسافر ہیں کہ وہ کوئی سیاست. جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا تو جو فیصلہ نہیں کر سکے وہ نتیجہ کب حاصل کریں گے؟ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ساری زندگی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دراصل ہم کیا ہیں. بس زندگی میں جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے نا کہ ہم کیا ہیں، ہم درویش ہیں، فقیر ہیں، صوفی ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہم مال و دولت والے ہیں، ہم سخی ہیں، ہم متقی پرہیزگار ہیں، عبادت کیا ہیں ہم، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے نا پھر ان کا سفر بھی شروع ہو گیا، ان کا سفر بھی شروع ہو گیا. جب سفر شروع ہو جائے تو پھر کبھی نہ کبھی منزل بھی آ ہی جایا کرتی ہے. لیکن جنہوں نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا تو وہ کس طرح کر کے منزل تک پہنچیں گے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنائے، ان کی وفاداری، ان کا عشق، ان کی غلامی کے اللہ ہمیں خیرات عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.